جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال یا 13 سال ہوئی، بعض مفسرین نے 7 سال لکھا ہے اور بعض نے 13 سال لکھا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں۔ اب جیسے بندہ خواب دیکھتا ہے نا تو سارا دن سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا خواب تھا، تو ابراہیم علیہ السلام بھی سارا دن سوچ میں پڑے رہے کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا، اس لیے اس کا نام ہے یوم الترویحہ، سوچ کا دن۔ پھر 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اب ان کو شرح صدر ہو گیا کہ یہ میرے خالق کا حکم ہے اور مجھے اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے۔ اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ ہاں بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ پھر جب 10 ذی الحجہ آیا اس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں اپنے بچے کو کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لے چلتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے بچے کو تیار کر دیا اور بچہ خوشی خوشی اپنے والد کے ساتھ چل پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری بھی لے لی اور رسی بھی لے لی۔ اب جب چل پڑے تو شیطان بدبخت پیچھے تو نہیں رہتا نا، اس نے سوچا کہ چلو میں پہلے تو بی بی ہاجرہ کو ورغلاتا ہوں نا۔ ایک بڑے درویش کی صورت اختیار کر کے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ ان کا اپنے بابا کے ساتھ گیا ہے۔ کہنے لگے وہ تمہارا خامن تو اس کو ذبح کر دے گا۔ ان کا تیرا ناز ہو، وہ اتنے شفیق باپ ہیں اور بیٹے سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ بچے کو کیوں ذبح کریں گے؟ کہنے لگا ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا اگر ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو اس پہ قربان ہونے کے لیے تو میں بھی تیار ہوں۔ بدبخت ناکام ہو گیا۔ پھر دوسرا وار اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ کیا۔ ان کے سامنے آ کے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کا کسی بڑے سے ملاقات کے لیے۔ کہنے لگا نہیں، تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا تو نظر تو درویش آتا ہے لیکن باتیں بڑی بری کر رہا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اپنے اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس نے سوچا میں ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکوں، چنانچہ ان کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں۔ ان کا کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور اس کا تذکرہ آج تک موجود ہے، پوری دنیا میں بدنامی ہوئی۔ آپ بیٹے کو ذبح کریں گے آپ کی پوری دنیا میں بدنامی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کم بخت تو کون ہے کہ اس نے قتل کیا تھا اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے، اور میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم کی بنا پر۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے اور اس کو مارے۔ وہ جو 7 پتھر تھے وہ جمرہ اولا بن گیا۔ پھر دوبارہ آیا، پھر منت سماجت کرنے لگا جی میرا مشورہ یہی ہے آپ میری بات مان لیں، میں آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 پتھر مارے، یہ جمرہ وسطیٰ بن گیا۔ پھر اس نے تیسری اور آخری کوشش کی اور پھر بڑی منت سماجت کرنے لگا کہ جی آپ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، بچے سے بڑی محبت، آپ تو ساری زندگی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور اب تو آپ کی عمر 90 سال کے قریب ہو گئی ہے، اس عمر میں بچے کو ذبح کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو کنکریاں ماری۔ تو یہ 3 جگہیں جو تھیں یہ جمرات کہلائے۔ آج بھی حاجی وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔
کہ حج جو ہے وہ سیئات کا کفارہ ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حج مبرور کیا، حج مقبول کیا، راجع کا یوم ولدت امہ، وہ اس طرح واپس اپنے گھر لوٹتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ یعنی پیدائش کے دن جس طرح بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حاجی اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے واپس لوٹتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، چند عمل ایسے ہیں جو ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ ایک ہے کلمہ پڑھنا، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ پھر دوسرا حج جس نے کیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر تیسرا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے، الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ تو حج سیئات کا کفارہ ہے۔ پھر حج قبولیت دعا کا سبب ہے۔ حرم شریف میں 12 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ سید الانبیاء اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائیں اس جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حاجی کی کتنی خوش نصیبی ہے۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ مایوس نہ ہو یہ میرے اللہ کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے مانگ۔ بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے اللہ کا گدا، مانگ ارے مانگ۔ محروم رہے گا نہ کوئی ان کے کرم سے، ہے جوش میں دریائے عطا، مانگ ارے مانگ۔ اللہ سے اللہ کو مانگوں گا نیازی، ہو جائے اشارہ کہ دعا، مانگ ارے مانگ۔ تو بندہ وہاں دعا مانگتا ہے اور اللہ کی طرف سے قبولیت ہو جاتی ہے۔ جو ہے وہ ذریعہ تذکیر ہے۔ ذریعہ تذکیر کا کیا مطلب کہ بیت اللہ کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتے ہیں، جیسے مکان کو دیکھ کے مکین یاد آتا ہے، ہم اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے گھر کو تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ اور یہ دستور ہے کہ جب کوئی محبوب کو نہ دیکھ سکے تو محبوب کی متعلقہ چیزوں کو دیکھ کے وہ دل کو تسلی دیتا ہے۔ بیٹا فوت ہو جاتا ہے نا تو ماں اس کے کمرے میں جا کے سکون محسوس کرتی ہے، اس کی چیزوں کو دیکھ کے سکون محسوس کرتی ہے۔ میرا بیٹا یہ کپڑے پہنتا تھا، یہ چپل پہنتا تھا، یہ کام ایسے کرتا تھا، یہ کام ایسے کرتا۔ اسی طرح جب مومن اللہ کے گھر کو جا کے دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے کہ میرا اللہ کتنا کریم ہے، میرا اللہ کتنا عظیم ہے، اس کی کیا شان کبریائی ہے اور اس کی کیا شان دل ربائی ہے۔ حاجی اللہ کے دیدار کے لیے پھرتا ہے فقیر بن کے، وہاں بکھرے بال ہوتے ہیں، احرام پہنا ہوا ہوتا ہے اور خوشبو لگا نہیں سکتا، سلے کپڑے پہن نہیں سکتا، کبھی صفا کبھی بنا جاتا ہے، وہاں سے عرفات جاتا ہے، واپسی مزدلفہ ٹھہرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے۔ پھرتے ہیں صورت فقیر ہم تیری دید کے لیے، خانہ بکانہ در بدر، کوچا و کوچا کو بکو۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے حاجی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، وہ یہ سفر کرتا ہے۔ پھر یہ جو حج ہے یہ بندے کے لیے ذریعہ تطہیر ہے۔ تطہیر کہتے ہیں پاک کرنے کو، کہ حج بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین لگی ہوتی ہے، کپڑا واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، وہ اس کو چند چکر دیتی ہے
اور میل جدا کر کے صاف کپڑا باہر نکال لیتی ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کا جو طواف ہے نا، یہ دلوں کی واشنگ مشین ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی کو بلاتے ہیں، وہ 7 چکر طواف کے لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل کی میل اس سے ہٹا کے اس کے دل کو پاک کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔